بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عورت کا ہم بستری کروانے کا دل کرتا ہے تو وہ کیسے بتاتی ہے؟ کچھ خاص نشانیاں اور انداز یہ معلومات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عورت کا کب کب ہم بستری کا موڈ ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کو شرم اور جھجک کے باعث بتا نہیں پاتی۔ وہ کیسے بتائے کہ اسے ہم بستری کا کون سا طریقہ زیادہ پسند ہے؟ تو دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ عورت مرد شادی کے بعد ایک دوسرے سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ آپس میں ہر طرح کی بات، ہر طرح کا تعلق بنا لیتے ہیں۔ جب مرد کا ہم بستری کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک اپنے بیوی سے اظہار کرتا ہے، بیوی کو اپنے پاس بلا کر اپنا کام کر لیتا ہے۔ اب اگر بات کریں عورت کی تو بعض عورتیں حد سے زیادہ شرم و حیا والی ہوتی ہیں، اپنے شوہر کو نہیں بتا پاتی کہ ان کا ہم بستری کرنے کا موڈ ہے یا پھر کس طرح سے ہم بستری کی جائے کہ اسے زیادہ راحت محسوس ہو۔ تو ایسے میں شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے موڈ کو سمجھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے پیار محبت کی باتیں کریں تاکہ بیوی آپ سے بآسانی اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ عورت کی ہم بستری کی خواہش کو پورا کرنا مرد کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کرنے والی عورتوں کی خاص نشانیاں بتانے والے ہیں۔ وہ عورتیں جن میں یہ نشانیاں موجود ہوں، ان کے اندر جنسی خواہش بنسبت باقی عورتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو نہیں بتا پاتی۔ اور وہ خاص نشانیاں کون سی ہیں جو کہ ہر مرد کو تقریباً پتہ ہونی چاہیے؟ عام طور پر مردوں کے ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ کسی عورت کے بارے میں کیسے جانیں کہ اس میں قربت کی کتنی خواہش ہے اور یہ عورت قربت کی شوقین ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو یہ ہمیں بتاتی کیوں نہیں؟ آپ کو علم کے آفاق کی روشنی میں چند علامات بتائیں گے جن سے آپ یہ بات بخوبی جان لو گے۔ پہلا، ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو تو اس کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جن کا رنگ سانولا ہو اور ان کے اندر بھی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان عورتوں کے جن کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جس کی ٹانگوں پر اور بازو پر زیادہ بال ہوں تو ان کے اندر بھی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 4، ایسی عورت جن کا جسم بڑا بڑا ہو تو ایسی عورت میں مباشرت کی انتہا خواہش ہوتی ہے۔ نمبر 5، جس عورت کے اوپری ہونٹ کے قریب دائیں طرف تل کا نشان ہو اور جب مسکرائے تو اس کے ہونٹوں کے کنارے پر گالوں پر ہلکی سلوٹیں بھی پڑتی ہوں تو یہ نشانی ہے کہ ایسی عورت قربت کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ نمبر 6، ایسی عورت جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ہر مرد کو ترقی بہ ترقی جواب دیتی ہو تو یہ بھی خاص نشانی ہے کہ قربت کی شوقین عورت کو ایسی عورت اخلاق کردار میں بھی صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر 7، ایسی عورتیں جن کی عمر 25 سے 30 سال ہو تو عمر کے لحاظ سے ان کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ 25 سے 35 سال کا دورانیہ ایک ایسا دورانیہ ہے جب عورت کے اندر جنسی خواہش عروج پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ عورت کے اندر جنسی شہوت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، ایسی عورتیں جن کے چہرے کا سائز یعنی کہ ان کے منہ کا سائز زیادہ بڑا ہو، یعنی کہ کھلے چہرے والی عورت کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے ایسی عورتیں جو معمول کے دوران اپنے سر کے بالوں کو چوٹی بنا کر اپنے سر کے اوپر رکھتی ہیں تو تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اندر بھی جنسی خواہش باقی عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 9، ایسی عورتیں جن کے ناک کی نتنوں کے سوراخ بھی بڑے ہوں، ایسی عورتیں بھی قربت کو بہت شدت سے پسند کرتی ہیں۔ نمبر 10، ایک تحقیق کے مطابق ایسی عورتیں جن کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھی پہننے والی انگلی کی لمبائی مختلف ہوتی ہے وہ اکثر ہم جنسی کا شکار ہوتی ہیں۔
اپنی ہی ہم جنسی سے ان کو ملاپ کی بہت خواہش ہوتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ علامتیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کسی بھی عورت کے جنسی رجحانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں جو مباشرت کی شوقین ہیں اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے اپنے بال کھولے گی، اس میں انگلیاں پھیرے گی یا انگلیوں پہ اپنے بالوں کے چھلے بنائے گی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کی آغوش میں لے کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں۔ یاد رکھیں، بالوں میں ہاتھ پھیرنا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور یہ اس کی جنسی خواہش کو ابھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وہ عورتیں مرد کے جسم کے مختلف حصوں کے ہاتھ لگائیں گی، یعنی وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی گالوں، کانوں، گردن اور لبوں کو چھوئیں گی۔ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم بستری کا لطف اٹھائیں گی۔ یاد رکھیں، کچھ عورتیں بہت ہی شرمیلی ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں کبھی بھی مرد کو چھونے میں پہل نہیں کرتی، اور کچھ عورتوں کی آواز میں نرمی پیدا ہونا اور سریلا پن پیدا ہونا ہوا جاتا ہے۔ وہ آپ سے بات کرے گی تو اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم ہو جائے گی۔ ایسی عورت خود بھی سیکس میں لطف اندوز ہوتی ہے اور مرد بھی ایسی عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کو سیکس سے حاصل ہونے والے لطف کا احساس مختلف ہوتا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ جماع کے دوران جب مرد کا عضو تناسل جب داخل کرتا ہے تب عورت جس لطف کا تجربہ کرتی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر مرد انجان ہوتے ہیں۔ مرد کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس دوران عورت کیسا تجربہ کر رہی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کا عضو کے اندر کے مقابلے باہری حصہ زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر عورت کے اس حصے میں زیادہ اندر داخلہ عورت کو زیادہ لطف نہ بھی ہو دے۔ انسان فطری طور پر تنوع اور جدت کا عاشق ہے۔ انتہائی خوبصورت چیز اور نہایت لذیذ کھانا بھی جلد اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ سیکس میں بھی انسان تنوع کو پسند کرتا ہے۔ جنسی عمل میں عورت خاص طور پر کسی بھی ایک طریقے سے جلد بوریت کی شکار ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک ہی طریقے سے مباشرت عورت کو جلد ہی اکتا دیتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مباشرت میں دلچسپی کھو دیتی ہے اور پھر اس سے کترانے لگتی ہے، حتیٰ کہ انکار کر دیتی ہے۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کو زیادہ پرجوش بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مرتبہ فورپلے اور مباشرت کا نیا طریقہ اپنایا جائے۔ عورت بہت معمولی تبدیلی میں تنوع کا لطف حاصل کرتی ہے۔ چنانچہ ماہرین نے مباشرت کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں۔ کوک شاستروں میں 80% سے زیادہ طریقوں کا ذکر ہے، جبکہ اہل مغرب نے 600 سے زائد طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 سے 6 طریقوں کو چھوڑ کر باقی میں معمولی فرق ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔